بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بیٹیوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے والا ہوں۔ گزشتہ 14.5 صدیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت بھی آج تک ہو رہی ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گنبد خضرا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی آج تک ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ شام قیامت تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکمران تھے مسلمانوں کے، اور آپ کو پتہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھا وہ انہی کا جرنیل تھا، انہی کا تربیت یافتہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک طرف تو بادشاہ تھے، اور دوسری طرف جو ان کا فقر تھا اور ان کی درویشی اور عبادت، اور وہ ولی کامل تھے اپنے وقت کے۔ تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد پڑھنے کے، نوافل پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد سو گئے، آنکھ لگ گئی تو قسمت جاگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی، اور آپ نے کہا نور الدین یہ 2 سرخ فام شخص جو ہیں ان سے مجھے بچاؤ، اشارہ کر کے 2 آدمی دکھائے۔ سلطان بہت پریشان ہوا، اٹھا، دوبارہ پھر نفل پڑھے، دوبارہ پھر تلاوت کی، پھر سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا نور الدین تمہیں کہا یہ 2 سرخ جو کتے ہیں ان سے مجھے بچاؤ۔ سلطان اٹھ کے پھر نوافل ادا کیے، نوافل ادا کرنے کے بعد پھر اس کی آنکھ لگی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں سلطان، ان کا کچھ کرو۔ اس کے بعد سلطان جو تھا اس کو نیند نہیں آئی، وہ اٹھ گیا اور اپنی توبہ کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، صبح کی نماز پڑھی۔ صبح کی نماز کے بعد اس کا ایک وزیر تھا جو بھی بڑا درویش تھا، جس کا نام تھا جمال الدین موسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال الدین کو بلایا اور کہا جمال الدین ایک رات میں 3 دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے۔ تو جمال الدین نے فوراً کہا حضرت آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے خواب میں آئیں یہ اصول یاد رکھیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو زیارت ہو تو وہ آپ ہی کی زیارت ہے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، وہ ہر کسی کی بھی صورت بنا سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا ابلیس جو ہے۔ بلکہ میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابلیس دھوکہ نہیں دے سکتا، باقی ہر کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب اس نے کہا کہ فوراً آپ روانہ ہو جائیں۔ جمال الدین نے، سلطان نے تیاری کی، اور دوسرے دن 20 آدمیوں کے ساتھ تیز رفتار سواری لی۔ سلطان تو فوری روانہ ہو گیا، پہلا دستہ۔ اس کے بعد جو تھا جمال الدین موسوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 1000 اونٹ اور گھوڑے اور ان پہ مال، خوراک، پیسے، درم و دینار لاد کر وہ بھی فوری طور پہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور 16 دن کے سفر کے بعد یہ قافلہ اشاق جو ہے یہ مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے۔ مسجد نبوی میں جا کے یہ ڈھیر لگا دیتے ہیں صحن میں، وہ جو مال گیا تھا، اور اونٹوں کو باہر باندھ دیا اور گھوڑوں کو بھی باہر باندھ دیا۔ سلطان نے اعلان وہاں پہ کر دیا سب اہل مدینہ آئیں، سلطان آیا ہوا ہے، اور اس کے وزیروں نے اعلان کر دیا کہ آئیں اور لوگ آ کے تحفے طائف لیں اور غربا بھی لیں، تمام اہل مدینہ کے لیے ہے۔ سب لوگ آنا شروع ہو گئے، سب کو سلطان نے خوراک بھی دی، مال و دولت بھی دیا، انعامات بھی دیے۔ سارے مدینہ کے لوگ جو تھے وہ جب فیضیاب ہو گئے تو اس نے کہا کوئی آدمی بچا تو نہیں؟ سلطان ہر ایک کا آدمی کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ وہ آدمی 2 نظر نہیں آئے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ 2 کتے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ تو وہاں لوگوں نے کہا جی اور تو کوئی نہیں، 2 درویش ہیں عبادت گزار، وہ قریبی ایک رباط ہے مسجد نبی کے، وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے رہتے ہیں، لوگوں میں بہت خرچ کرتے ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے سخی ہیں، بس وہی رہ گئے ہیں۔ سلطان نے کہا مجھے لے چلو، اور وہاں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ گئے۔ ان آدمیوں پہلے ان کو بلایا، جب سلطان نے دیکھا تو وہ وہی چہرے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائے تھے۔ سلطان نے ان سے پوچھا
سارا احوال پوچھے تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں آئے ہوئے ہیں بس حاضری کے لیے۔ سلطان نے کہا کہاں رہتے ہو، مجھے اپنی رہائش گاہ دکھاؤ۔ سلطان وہاں چلے گئے، وہاں کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، اوراد و وظائف کی دیگر چیزیں پڑھی تھی، وہ جو روز خیرات لوگوں کو کرتے تھے، خوراک کی چیزیں تھیں، وہ ساری دیکھیں، کوئی چیز وہاں نظر نہیں آئی۔ سلطان بہت حیران ہوا، لیکن اس کے باوجود ہر چیز کی تلاشی خود سلطان اور ساتھ اس کے جو اس کے وزیر تھے جمال الدین موصلی، وہ اور آپ کے جو خاص قریبی تھے، وہ سارے تلاش کر رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلطان کیا تلاش کر رہا ہے۔ اس بات کا صرف سلطان نور الدین زنگی اور جمال الدین موصلی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تھا۔ آخر کرتے کرتے دیکھا کہ ایک کونے میں ان کے مصلے بچھے ہوئے ہیں جس میں وہ عبادت جس پہ کرتے ہیں۔ جب مصلہ اٹھایا تو نیچے دیکھا یہ سرنگ ہے۔ سلطان نے پوچھا یہ سرنگ کیسی ہے؟ کہا ہمیں تو نہیں پتہ۔ جب اس کے اندر گئے دیکھا وہ سرنگ جاتے جاتے بالکل جہاں پہ قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، روضہ پاک تھی، اس کے بالکل جو تھا وہ چند قدم تک وہاں پہ پہنچ گئے ہوئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو سلطان نے ان کو پکڑ لیا اور جب ان کے ساتھ سختی کی، اصلی بات بتاؤ، انہوں نے کہا جی ہمیں اسلام کے دشمنوں نے بھیجا ہے، ڈیوٹی یہ تھی کہ وہاں پہ جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال کے لایا جائے، تو ہم نے یہ کام کیا ہے۔ سلطان نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے پھر ان کو جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی تک قبر انور کے ارد گرد جو تھا وہ نیچے بنیادیں کھودی پانی تک، اور ان میں پھر سیسا بھروا دیا تاکہ آئندہ کسی خبیث کو اس بات کی جرت نہ ہو سکے۔ کچھ برس پیشتر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بد نصیبوں نے یہ کوشش بھی کی تھی، کوئی 30 برس پہلے کی بات ہے، 40 برس پہلے کی، کہ جو صحابہ کرام کے جسد پاک ہے سید صدیق اکبر، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا، وہاں تک ہم پہنچ سکیں، وہ بھی ایک کوشش کی گئی تھی۔ اسی طرح سرنگ نکالی گئی تھی تو وہ بھی اسی طرح پکڑے گئے اور جہنم رسید ہوئے تھے۔ وہ آدمی کیا کرتے تھے، انہوں نے روپ دھارا ہوا تھا بزرگوں کا، بڑے جو تھے بڑے نیک بندوں کا، داڑھیاں رکھی، جبے کبے پہنے ہوئے تھے، اور جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھیلیاں پکڑی ہوتی تھیں چمڑے کی، اس میں وہ مٹی ڈالتے تھے سرنگ کھود کے، اور رات کو وہ جنت البقیع میں جاتے تھے اور قبروں پہ وہ مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ظاہری صورتوں پہ ہم نے نہیں جانا۔ بعض لوگ جو ہے وہ ظاہری صورت انہوں نے اس طرح کی بنائی ہوتی ہے اور وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور آج کل ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مجھے یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے خطرناک کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم دین جو ہے اس کے پاؤں میں لغزش آتی ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سب سے خطرناک یہ ہوتا ہے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل میری گزارش یہ ہے ان لوگوں سے جو امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، جو اس امت میں لڑائیاں کروا رہے ہیں، جو اپنے پیٹوں کی آگ بجھانے کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں اور دین فروش لوگ ہیں، ان سے بچیں۔ اللہ کے واسطے امت کے اندر اتحاد کی باتیں کریں، الفت کی باتیں کریں، محبت کی باتیں کریں، ادب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، اولیاء امت کا ادب کریں، اور اپنی زبانوں کو خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زبانیں جو ہیں ان کو کریں۔ یہ جو زبانوں سے زہر اگلا جا رہا ہے اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے لوگ فون کر رہے ہیں اور باقاعدہ آپ یقین کریں کہ لوگ روتے ہیں، اور کل تو ایک بیٹی نے مجھے فون کیا اور ساری رات میں اس سے سویا نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ جو ہمارا ایک سٹکر ہے کہ میری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس نے کہا میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ یہ سٹکر آپ لے لیں، اپنی گاڑیوں پہ لگا لیں۔ جواباً انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پیر صاحب کا سٹکر لگائیں گے، ہمارے لیے وہ زیادہ ہمہ ہے۔ وہ بچی جو تھی وہ اتنا رو رہی تھی، وہ خاتون اتنی پڑھی لکھی ہے، اس نے کہا اس امت کا یہ حال ہو گیا ہے، ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہی جوہر ایمان ہے، اس امت کی کامیابی اور اس امت کی بقا اس میں مضمر ہے۔ خدا کے لیے یہ پیروں سے غیر مشروط محبت، یہ علماء سے، یہ سیاسی لیڈروں سے، ان سے ختم کریں۔ یہ فانی لوگ ہیں، یہ وقتی لوگ ہیں،
کسی کی بے ادبی نہ کریں، لیکن غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔